ہمیں دوستی دیکھ کر کرنی چاہیے. یہ شروع سے سنی ہے، سنی رہے. تشیع سے دوستی ہو گئی، ان کو شیعہ کر دیا. آپ جانتے ہیں کہ شیعہ وہ فرقہ ہے جن کی زبان کی تیزی سے نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات محفوظ ہے، نہ انبیاء علیہ السلام کی ذوات قدسیہ محفوظ ہیں. صحابہ اکرام پر تبرہ کرنا اور ان کے بارے میں بک بک کرنا ان کا پسندیدہ مشغلہ ہے. الحمدللہ میں اس وقت پکا سنی بن چکا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین حضرات، دیکھیں، انسان اپنی زندگی بسر کرتے ہوئے شب روز کے گزرتے ہوئے کئی لوگوں سے ملتا ہے، گفتگو ہوتی ہے، تعلق قائم ہوتے ہیں، اور چلتے چلتے کئیوں سے دوستیاں بھی ہو جاتی ہیں. ہمیں دوستی دیکھ کر کرنی چاہیے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہ ہر بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اپنے دوست جیسا دین رکھتا ہے. تو ہر ایک بندے کو دیکھنا چاہیے وہ کس کو دوست بنا رہا ہے. اگر دوستی کسی بد عمل سے بھی ہو جائے نا تو اس کا بھی بہت زیادہ نقصان ہے. لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر دوستی بد عقیدہ سے ہو جائے تو یہ اس سے بھی بڑا وبال ہے. انسان اپنی دنیا اور آخرت برباد کرنے کے دہانے پر چلا جاتا ہے. اگر کوئی رہنما نہ ملے، اگر کوئی بچانے والا نہ ملے، اگر کوئی صراط مستقیم پر لانے والا نہ ملے تو نہ جانے کتنا بڑا خسارہ ہو جائے. اسی سلسلہ میں کچھ گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لاڑکانہ صوبہ سندھ کے ضلع کے رہنے والے محمد سعید احمد صاحب، یہ شروع سے سنی ہے، سنی رہے، لیکن چند تشیع سے دوستی ہو گئی، روافض سے تعلق جڑ گیا اور دوستی ہو گئی. اس دوستی نے یہ وبال برپا کیا اور یہ نقصان کیا کہ معاذ اللہ ان کو شیعہ کر دیا، اور تقریباً 2 سال سے 3 سال اپنے ساتھ رکھا اور مکمل اپنے عقائد کے بارے میں ان کو آگاہ کرتے رہے. آپ جانتے ہیں کہ شیعہ وہ فرقہ ہے جن کی زبان کی تیزی سے نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات محفوظ ہے، نہ انبیاء علیہ السلام کی ذوات قدسیہ محفوظ ہیں. صحابہ اکرام پر تبرہ کرنا اور ان کے بارے میں بک بک کرنا ان کا پسندیدہ مشغلہ ہے. اور یہاں تک کہ جن اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی محبت کا وہ دعویٰ کرتے ہیں اس میں بھی جھوٹے ہیں، بلکہ اہل بیت اطہار کے بھی گستاخ ہیں. تو جب ان سے دوستی ہو جائے گی تو کتنا بڑا خسارہ ہوگا. اگر کوئی رہنما نہ ملے تو کیا ہوتا ہے آپ جانیے گا. اور پھر الحمدللہ ثم الحمدللہ حضور مفکر اسلام کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی زیدہ شرفہ، جو روافظ کے ساتھ عقائد کی جنگ لڑ رہے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اس کے ثمرات ظاہر ہوتے رہتے ہیں. اسی سلسلہ میں حاضر ہوا ہوں کہ یہ محمد سعید احمد بھائی جو لاڑکانہ سے تعلق رکھتے ہیں، صوبہ سندھ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ایسے ہی کچھ معاملہ ہوا ہے، تو اس کی ڈیٹیل انہی سے لیتے ہیں. جی محمد سعید بھائی، آپ اپنا تھوڑا سا تعارف پیش کریں. جی، میرا نام سعید احمد ہے اور میں صوبہ سندھ کے شہر لاڑکانہ سے تعلق رکھتا ہوں. تو میں پہلے کچھ دوست تھے میرے، میں خود سنی خاندان سے ہوں. وہ مجھے مجلسوں پہ لے کے جاتے تھے، دوستوں کے ساتھ بٹھایا کرتے تھے، زنا ثنی کیا کرواتے تھے. اور اس کے علاوہ جو ہے ماتم وغیرہ ہوتا ہے کیا کرواتے تھے؟ ماتم سے پہلے کیا؟ سینہ زنی. سینہ زنی. اچھا اچھا، ماتم وغیرہ وہ ہاں، سینہ زنی زنجیر کرواتے سے تھے، مجلس میں لے کے جاتے تھے. ادھر ان کے اپنے عقائد تھے، گھوڑوں کو چومنا، یہ کرنا وہ کرنا. ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ صحابہ کے ساتھ اتنی دشمنیاں رکھتے ہیں، البتوں کے محبت کی آڑ میں یہ صحابہ کے ساتھ اتنا بغض رکھتے ہیں. ہمیں تو یہی پتا تھا کہ مولا علی کے ساتھ یہ ان کی محبت ہے. میں تو محبت کے ساتھ ان کے جاتا تھا کیونکہ سب مولا علی کو ماننے والے ہوتے ہیں. مجھے اس چیز کا کوئی علم نہیں تھا کہ یہ اتنا بڑا گھٹیا ان کا عقیدہ ہے، ان کا جو صحابہ کے ساتھ یہ اتنا بغض رکھتے ہیں. آپ نے سنا ناظرین کہ محبت اہل بیت کی آڑ میں بغض صحابہ اکرام کو پالا جاتا ہے. اہل بیت اطہار کی محبت کی چادر اوڑھ کے صحابہ اکرام کی چادر پہ حملہ کیا جاتا ہے. تو اسی طرح اس بھائی کو محبت اہل بیت کی آڑ میں، محبت اہل بیت کی چادر میں لپیٹ کر صحابہ کی مخالفت پر اکسا رہے ہیں اور ایسے عقیدے دے رہے ہیں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، دوستی کرنے سے پہلے ذرا سوچ لیں. سعید بھائی، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ جب ان کے ساتھ رہے ہیں تو آپ نے ان کے باطل عقائد کو کتنا قریب سے دیکھا ہے، اور کیا آپ اپنے آپ کو شیعہ کہنا شروع ہو گئے تھے؟ جی جی بالکل. میں نے ان کو جو ہوتا ہے نا، وہ روتے یہ کرتے تھے، وہ یہ ہوا مولا کے ساتھ، یہ ہوا ان کے ساتھ، یہ ہوا، یہ زیادتی کی، صحابہ نے یہ کیا وہ کیا، ادھر یہ ظلم کیا صحابہ نے البتوں کے ساتھ. وہ یعنی اتنا ہمیں اکساتے تھے کہ ہمارے دلوں میں صحابہ کے لیے نعوذ باللہ معاذ اللہ اتنا کفر بڑھ چکا تھا. ہم سوچتے تھے کہ اتنا بڑا صحابہ نے ظلم کی البتوں کے ساتھ، حضور کے گھرانے کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیسے کر سکتے ہیں. اللہ اللہ.
تو اسی وجہ سے ہمارے دلوں میں نا تو صحابہ کے لیے تو نعوذ باللہ معاذ اللہ کوئی محبت نہیں موجود نہیں تھی. استغفر اللہ. اتنا دیکھیں ہمیں کفر میں انہوں نے مبتلا کر دیا تھا. آپ اندازہ کریں کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جو اپنا سب کچھ سرکار اور آپ کی آل کے لیے وارتے ہیں, بالکل وہ صحابہ کرام جو خود پر اہل بیت اطہار کو ترجیح دیتے ہیں, ان کے مناقب بیان کرتے ہیں, ان کی شانیں بیان کرتے ہیں. احادیث کی تفاسیر کی کتب بھری پڑی ہیں کہ صحابہ کرام نے اہل بیت اطہار کے کتنے مناقب بیان کیے ہیں, لیکن ان بدبختوں نے کنویں کو منارہ اور منارے کو کنواں بنا کے رکھ دیا. صحابہ کو جو محب اہل بیت ہیں ان کو دشمن اہل بیت بنا دیا, اور اہل بیت جو محب صحابہ ہیں معاذ اللہ ان کو دشمن صحابہ بنا کے پیش کر دیا. الامان والحفیظ. آپ ہمیں یہ بتائیں پھر آپ کی واپسی کیسے ہوئی, آپ کو صراط مستقیم کیسے نصیب ہوا؟ پھر ایک دن ایسا آیا کہ اچانک میں بیٹھا تھا نیٹ پہ, پھر ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب ہے نا, ان کا کلپ چل رہا تھا, تو میں نے سوچا دیکھوں یہ کیا بول رہے ہیں, کہ شیعوں کے مطلب کیا بول رہے ہیں. پھر میں نے جب ان کا بیان سنا تو میرے ایک جو ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب کا بیان تھا نا, ایک ایک لفظ میرے دل پر لگ رہا تھا, یار یہ تو بات صحیح کہہ رہا ہے. مجھے ان شیعوں نے کیا بتایا, یہ ڈاکٹر صاحب تو یہ قرآن و حدیث سے دلائل دے رہے ہیں کہ آپ کا یہ عقیدہ خراب ہے, آپ کی کتاب ان کی کتابوں سے, شیعوں کی کتابوں سے. جب میں ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب کے بیان میں سے ان کے متعلق سوال کرتا تھا مذاکروں میں, تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا. وہ مجھے اکسا دیتے تھے, بھائی یہ چھوڑو اس کو, یہ نہیں ہے, یہ غلط بول رہے ہیں, یہ ایسا بول رہے ہیں. پھر میں نے سوچنا اس پہ غور کرنا شروع کر دیا. پھر میں نے مزید ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب کے کلپ سننا شروع کر دی. پھر میں سوچتا رہا, غور کرتا رہا اس پہ بیان, کافی میں نے ڈیسائیڈ کیا. پھر بعد میں مجھے میں سمجھ چکا تھا کہ یہ جو ہے نا شیعہ, یہ صرف صحابہ کے ساتھ دشمنی بنا رہے ہیں. ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے. ان کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کے ساتھ پورے عوام کو, جو بھی مسلمان ہیں نا, ان کے دلوں میں سے صحابہ نعوذ باللہ معاذ اللہ صحابہ کے دشمن محبت ختم کرنی ہے ہمیں. اتنا یہ بڑا ڈرامہ کرتے ہیں ادھر کے صحابہ نے یہ کیا, اس نے یہ ادھر حق کھایا, بی بی فاطمہ تو زہرا کے اوپر دروازہ سیدنا صدیق مولا سیدنا عمر فاروق نے گرایا, یہ کیا وہ کیا, سیدنا صدیق اکبر نے مولا علی کا حق کھایا, یہ کیا. ہمیں تو اس چیز کا علم ہی نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالی اپنا حفظ و امان عطا فرمائے. جناب والا آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح نوجوان نسل کا بیڑا غرق کرتے ہیں یہ روافظ. تمام نوجوانان اہل سنت سے بھی التماس کرتا ہوں کہ خدا را آپ دوستیوں میں, اس طرح کی دوستیوں میں مت پڑیں. آپ اپنے ایمان کو سلامت رکھیں, اپنے عقیدے پہ پختہ رہیں. آپ کو دلائل کی دنیا میں اگر کہیں کمزوری نظر آتی ہے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے مرکز صراط مستقیم کا پلیٹ فارم حاضر ہے. ہم معتقدات اہل سنت پر 24 گھنٹے پہرا دینے کے لیے حاضر ہیں. کسی بھی موضوع پر آپ کو قرآن و حدیث سے مزین دلائل کی ضرورت ہو تو حضور مفکر اسلام کنز العلماء کے سینکڑوں شاگرد حاضر ہیں. آپ دیکھ لیں کہ تشیع نے جو ایک بیک گراؤنڈ بنایا ہوا ہے جذبات ابھارنے کے لیے, فقط لوگوں کو جذباتی کرنے کے لیے, اور اس کی رو میں ہمارے نوجوان بچارے پھسلتے چلے جاتے ہیں. آپ نے پھر حضور مفکر اسلام کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی ہے. جی الحمدللہ. آپ ماشاءاللہ جلالی ہو گئے ہیں. جی الحمدللہ. تو آپ قبلہ جلالی صاحب کے بارے میں کیا تاثرات رکھتے ہیں, اب آپ کے دل میں کیسا ہے؟ میں یہی چاہوں گا کہ اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے, اللہ پاک ان کو مزید دین کی توفیق عطا فرمائے. میرے خیال میں تو اللہ پاک کی یہ بہت بڑی نعمت ہے میرے لیے کہ اللہ پاک نے ان کے وسیلے مجھے دین و اسلام پہ پھر سے دوبارہ مجھے کھڑا کر دیا اور مجھے صحیح صراط المستقیم عقیدے پہ لے کر آئے. الحمدللہ میں اس وقت پکا سنی بن چکا ہوں. اللہ تعالیٰ الحمدللہ اللہ پاک کے کرم میں. میں تو ڈاکٹر آصف اشرف علی جلالی صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کو مزید جزائے خیر عطا فرمائے اور دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ان کے ذریعے لوگوں کو بھی میں ایڈوائز دوں گا کہ آپ ضرور خدا را اپنا مطالعہ ضرور کریں, لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں. بے شک اسی طرح کسی کی بات سن کر نہ ایک طرف نہیں جائیں, پہلے کسی کا کتابوں کے ذریعے بھی ان کے عقائد جانیں کہ ان کا عقائد نظریہ کیا ہے. ان کا بہت بڑا خراب عقیدہ ہے. جی ناظرین, دیکھا آپ نے, یہ ہے روافظ کی چال, اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہے میرے شیخ کامل حضور مفکر اسلام کا کمال کہ وہ جن مسلمانوں کو, سنیوں کو بہکاوا دے کے اپنی طرف لے جاتے ہیں, حضور مفکر اسلام کے خطابات اور آپ کے جو باطل سوز بیانات ہوتے ہیں ان کو سن کے آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے لوگ صراط مستقیم کو تلاش کر لیتے ہیں اور صراط مستقیم پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ رب العزت کی پاک اور بلند بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور مفکر اسلام کا سایہ ہم پر تا دیر سلامت رکھے, شریروں کے شر سے, حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھے. آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
JDC کے ظفر عباس صاحب کو میں نے جب ننگا کیا تو لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی آپ کیوں اس طرح کی متعصبانہ اور فرقہ واریت پھیلانے والی بات کرتے ہیں. میں نے آج ان کی وہ ویڈیو بھی پبلک کر دی ہے کہ جس میں ظفر عباس صاحب اہل سنت کا نام لے کے کہتے ہیں کہ اہل سنت دہشت گردی پھیلاتے ہیں اور اہل سنت کو قاتل قرار دیتے ہیں. وہ سر عام ممبر پہ کھڑے ہو کے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے اہل سنت کو گالیاں دیں, اہل سنت کو دہشت گرد کہیں. وہ فرقہ واریت نہیں, لیکن ہم اگر ان کی دہشت گردی اور ان کی فرقہ واریت کو ننگا کریں تو ہم دہشت گرد اور فرقہ وارانہ فسادات پھیلانے والے کہلاتے ہیں. دوسری بات پاڑا چناریوں کا, میں نے کہا بلا مبالغہ روزانہ 250-300-400 کالز مجھے پاڑا چناریوں کی گالیوں بھری آتی ہیں, جس میں صحابہ کرام کو تو گالیاں دیتے ہی دیتے, میری ماں بہن بھی ایک کرتے, کوئی ایشو نہیں. لیکن صرف اتنا کہنا چاہوں گا پاڑا چناریوں کے بارے میں کہ میں عوام کے سامنے وہ ثبوت لانا چاہتا ہوں جس میں بچوں کو انہوں نے تھریشر میں ڈالا, جس میں میرے ایک ذاتی جاننے والے دوست کے ماموں کے بیٹے کو انہوں نے تیل کے اندر, کڑھائی کے اندر تیل گرم کر کے ڈالا, اور جب وہ مر گیا وہ پورا اس کا جو ہے سموسہ پکوڑا بن گیا, اس کو تب جو ہے ان لوگوں نے چھوڑا. اس کی تصویر بھی میں پبلش کر دوں گا. ان لوگوں نے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو, اہل سنت کے بچوں کو پکڑ پکڑ کے ذبح کیا درانتی سے. اور تو اور اہل سنت کی جو حاملہ مائیں اور بہنیں اور بچیاں تھیں ان کے پیٹوں کو چاک کر کے ان میں سے بچے نکال کے پھینکے. یہ تاریخ میں اور ریکارڈ پہ ہے. میں پھر کہتا ہوں کہ اہل سنت خدا را بیدار ہو جاؤ. یہ JDC والے تمہارے پیسے لے کے تمہیں ہی قتل کرتے ہیں. یہ جعفریہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل کا جو ظفر عباس جعفری ہے اہل سنت سے پیسے لیتا ہے شام, عراق اور لبنان میں جو بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے, اور جو یہاں سے جا کے لوگ وہاں شیعہ جو وہاں جا کے جہاد کے نام پہ زینبون الفاطمیون والے لڑتے ہیں اور اہل سنت کے نوجوانوں کو ذبح کرتے ہیں, یہ تمہارا پیسہ اسی میں استعمال ہوتا ہے. یہ اپنے شیعہ لڑکوں کو CSS کرواتے ہیں, یہ اپنے شیعہ لڑکوں کو اکیڈمیوں میں تیار کرواتے ہیں, ان کو اسسٹنٹ کمشنر اور فوج میں بھرتی کرواتے ہیں, اور جب وہ بھرتی ہو جاتے ہیں اس کے بعد ان سے جو ہے اہل سنت کے بارے میں جانبدارانہ فیصلے کرواتے ہیں. میں پھر درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے بیدار ہو جاؤ سنی قوم. وہ وقت دور نہیں, اس وقت یہ مٹھی بھرے اور تم پہ حکمرانی کر رہے ہیں اور تم لوگوں کو ذلیل کر رہے ہیں. خدا کی قسم اگر ان کو عروج مل گیا, وہ جو کہ ویسے بھی مل چکا ہے آپ کے سامنے سارا, یہ تمہیں ذبح کر کر کے کھائیں گے اور تمہاری طرف سے کوئی بولنے والا بھی نہ ہوگا. میں رہوں نہ رہوں, میری باتیں ریکارڈ پہ رکھنا کہ اس وقت اہل سنت کا اور پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایک ہی دشمن ہے, وہ یہودی یا شیعہ, ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں. جزاک اللہ.